سے کچھ مانگتے نہیں تھے، بلکہ اگر کوئی آیا تو الٹا اسے دے کے نواز کے بھیج دیا، لیا نہیں۔ ایک شہرہ پھیلا کہ غریب نواز کا چہیتا دلی کی سرزمین پر اپنی خانقاہ میں بیٹھا رہتا ہے، لوگ پریشانی لے کر آتے ہیں، نگاہیں کرم اٹھا کے دیکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ جس طرح آج کل کے دور میں حاسدین ہے کہ اگر ہم کچھ اچھا کر رہے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو پیچھے سے چیمی گولیاں چالیں۔ ہر دور میں تھا، اس دور میں بھی تھا، اس دور میں بھی تھا۔ دور کس کا تھا؟ سلطان شمس الدین التمش۔ اور شمس الدین التمش جنہیں التمش بھی کہا گیا ہے، یہ کوئی جاہل پرسنالٹی کا نام نہیں، شہنشاہ کا نام نہیں تھا، اپنے وقت کا زبردست عالم دین، تہجد گزار، عبادت گزار، خود قاضی کے منصب پہ بیٹھ کر فیصلہ کرنے والا، بختیار کاکی کی نالین کو سر پر رکھنے والا، ان کے قدموں کو چومنے والا ان کا مرید، لیکن دلی کا سلطان۔ ہر طریقے سے لوگوں نے کوشش کی بختیار کاکی کو گھیرنے کو، جب گھیر نہیں پائے تو حرکت کیا کی؟ اس میں سے 4 لوگ جو وہ بھی اپنے آپ کو بختیار کاکی کے برابر سمجھنا چاہتے تھے، کیا ایک حرکت کی، نازیبا حرکت کہ سلطان خود آتا ہے ان کے پاس، ہاتھ باندھ کے دوزانوں ادب میں رہتا ہے، چلو سلطان کی نگاہ میں ان کی عزت گرائی جائے۔ بختیار کاکی کے پاس کچھ لے کے جاؤ تو لینے کو تیار نہیں ہوتے تھے، غریبوں میں بانٹ دو، اور جب انہیں کھانے کی ضرورت پڑتی تھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، کھڑے ہونے کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے، ہوتا کیا تھا؟ مصلے کو پلٹتے تھے تو سوکھی روٹی کا ٹکڑا ملتا تھا، کاٹ روٹی کو ٹکڑے کو کہتے ہیں، اسی ٹکڑے کو بسم اللہ کر کے کھا لیا کرتے تھے، اور اس ٹکڑے کو جس کو کھلا دیا کرتے تھے، اللہ کے کرم سے ان کی مرشد کی دعاؤں سے اس کی دین و دنیا دونوں بدل جائے گا۔ یہ چیز تو لگی تھی کہ وہی چیز ہم کسی کو دیتے ہیں اس کا نقصان ہو جاتا ہے، وہ اٹھا کے دیتے ہیں اس کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ کرے تو کیا کرے؟ آگرے آئے۔ آگرہ اس وقت زیادہ بڑا نہیں تھا، چھوٹا سا تھا، ایک قصبے ٹائپ کا تھا۔ وہاں پر اس دور میں جسم فروش عورتیں رہا کرتی تھی، ایک خوبصورت عورت کو چنا، اسے سمجھا بجھا کے تیار کیا کہ تجھے اتنے مال و زر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک بار قطب الدین بختیار کاکی پر الزام تو لگا دے۔ یہ الزام تو لگا دے کہ اگر الزام لگائیں گے تو شریعت میں 4 گواہ چاہیے، شریعت میں 4 گواہ چاہیے۔ الزام لگانا تو آسان ہے، گواہ کہاں سے لائیں گے؟ ان چاروں نے کہا کہ ہم گواہ بنیں گے۔ کہا بختیار کاکی کو ہم پہچانتے نہیں، کہا ہم پہچان کروائیں گے۔ حضرت بختیار کاکی نماز کے لیے مسجد آیا کرتے تھے، یہ لوگوں نے ایک جگہ چھپا کے رکھا، کئی بار دکھلایا کہ وہ دیکھو اب ہم جا رہے ہیں مصافحہ کرنے، وہ دیکھو۔ المختصر اس نے حضرت بختیار کاکی کے حلیے کو اپنے ذہن میں بسا لیا۔ 6 مہینے تک وہ عورت، وہ لڑکی ان چاروں کے استعمال میں رہی، امید سے ہو گئی۔ ایک رات وہ کوتوال کے پاس پہنچی اور کہا کیا کہ میرا انصاف کر دیجیے، میں غریب گھر کی بیٹی ہوں، یہاں پر ایک درویش کے پاس آئی تھی، اس نے میرے جسم کا استعمال کیا، اور جب میں امید سے ہو گئی تو انکار کر رہا ہے، میرا فیصلہ کر دیجیے ورنہ میں اپنے گھر جاؤں گی تو کیسے جاؤں گی، اپنے سماج میں جاؤں گی تو کیسے جاؤں گی۔ کہا کون؟ تو کوتوال سے اس نے کہا کہ اگر میں نام لے لوں گی تو آپ میرے گلا مار دیں گے، پھر کوڑے برسا دیں گے۔ کہا نہیں، شریعت کی روشنی میں ہی فیصلہ ہوگا، نام بتلا وہ کون ہے کہ جس نے تیرے ساتھ ایسی نازیبا حرکت کی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے کہا وہ کوئی اور نہیں، وہ خواجہ قطب الدین ہے۔ کوتوال کا سننا سر سے لے کر پیر تک ہل گیا، پسینے پسینہ ہو گیا۔ کہا خاتون زبان پر لگام دے اور صحیح بتا، جھوٹ مت بول۔ وہ عورت نے فوراً کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ لوگ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ کہا تیرے پاس کوئی ہے ایسا کہ جو گواہی دے سکے؟ کہاں ہے؟ 4 لوگوں نے مجھے دیکھا تھا ان کے حجرے میں جاتے ہوئے،
उन चारों ने ये देखा था कि रात में उनके साथ सोहबत करते हुए वो चारों गवाह हैं। कहाँ वाला जगह है, वो बुलाए गए, आगे वो चारों खड़े हुए, उन्होंने लिखत में गवाही भी दे दी, सब कुछ हो गया। अल्तमश के पास जो फजर की नमाज के बाद बात पहुंची, सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश ने एकदम चेहरा लाल, मेरे शायर के बारे में इतनी बड़ी बात, लेकिन इस्लाम का फैसला था, शरीयत थी सामने, चाहे तो मिनटों में गर्दन मार देते, लेकिन शरीयत की बात आई तो चुप हो गया। दरबार शाही लगा, सारे उलमा, सारे मशाइखीन बैठे, सब परेशान। अपने वजीर को भेजा अपने, मेरी पीनस उठाओ, मेरी पालकी उठाओ, जाओ मेरे मुर्शिद को पीनस में इज्जत से लेकर आओ। वजीर पहुंचा, साथ में कोतवाल पहुंचा। हजरत बख्तियार काकी फजर की नमाज के बाद बैठकर अपने आशिकों को इस्लाम का दर्स दे रहे थे। चेहरा उठा के देखा, कैसे आना हुआ? हुजूर सुल्तान ने बुलाया था, किस लिए बुलाया? तो पूरा माजरा बयान किया। हजरत ख्वाजा कुतुब खड़े हुए, अपने मुर्शिद का इमामा बांधा, मुर्शिद का दिया हुआ तोहफा वो लिबास जिसे हम खिरका बोलते हैं वो पहना। सरकार गरीब नवाज का आशा लिया था, चलो बाहर आए। पीनस ने कहा, पीनस किस लिए? ये पालकी क्यों लाए, डोली क्यों लाए? कहा हुजूर आपको ले जाने के लिए। कहा मुजरिम के लिए डोली और पीनस नहीं आती है। अभी तो मेरे ऊपर इल्जाम है, मैं मुजरिम हूं, अभी जुर्म से वो नहीं हुआ। इस पर बैठ कर अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरा मुरीद सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश मेरा फैसला नहीं कर पाएगा। नौजवानों, मेरे जुमले पे गौर करना, ये आज जो इस्लाम ये हमें मिला है, ये ऐसे नहीं मिला है, ये इन्हीं बुजुर्गों की मेहनत और काबिश से मिला। आप फरमा क्या कि अगर आज मैं बैठ गया तो शरीयत का वो फैसला नहीं कर पाएगा। मुझे एक मुजरिम को अदब के दायरे में लेकर आया गया। मुजरिम मुजरिम होता है, अभी मुझ पर इल्जाम है, अभी मैं इस पे नहीं बैठ सकता हूं वरना शरीयत माने आ जाएगी। पैदल चल के गए, पहुंचे दरबार शाही में, खड़े हो गए। जैसे ही अंदर पहुंचे, अल्तमश खड़ा होना चाहा, ख्वाजा कुतुब ने फरमाया, अल्तमश अपनी जगह पे बैठे रहना, उठना मत। तुम मेरे अदब में खड़े हो गए तो फैसला कहां करोगे? अगर आज तुम मेरे लिए खड़े हो गए तो तुम इस्लाम का फैसला नहीं कर पाओगे। आज तुम इस्लाम के काजी हो, मेरे महबूब का दीन तुम्हारे हाथों में है, आज तुम्हें फैसला करना है। अगर आज तुम फैसले में चुक गए तो हिंदुस्तान से इस्लाम की हक्कानियत खत्म हो जाएगी। तुम्हें हक पहचानना है। डर से वो वहीं पे बैठ गए। उस खातून को बुलाया गया, वो सामने खड़ी हुई। अल्तमश ने पूछा कि हुजूर आप पर ये इल्जाम है? कहा मैं नहीं जानता वो कौन है। वो औरत आई, नकाब में सर से पैर तक खड़ी रही, पूरा बयान दिया। नोट करने वालों ने नोट किया। हज़रत ख्वाजा कुतुब ने कहा कि मैं इस औरत को जानता भी नहीं हूँ, कभी मेरी खानकाह में कोई औरत आई भी नहीं है। अगर कोई मेरे पास दुआओं के लिए आई है तो दिन में आई, अगर कोई आई भी है दुआओं के लिए तो दिन में आई है। और दिन में तो वहां पर लोगों का अज़्दहाम रहता है। मेरा एक मिलने का टाइम है, मैं उस टाइम में मिलने के बाद फिर अपने रब के बारगाह में सजदा रेज़ हो जाता हूँ, दुआएं करता हूँ कि जिनसे जिनसे जो मैंने कहा है, मेरा रब मेरे शायद के वसीले से, अपने महबूब के वसीले से मेरे उन जुमलों को पूरा फरमा दे ताकि उनकी मदद हो जाए। मैं नहीं जानता ये औरत कौन है। उस औरत ने 4 गवाह भी दिए, वही चारों आए, गवाही में खड़े हो गए। सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश ने कहा कि आप अपनी अपनी गवाही लिखवाइए। सबने कहा कि हाँ हमने देखा है, हमने देखा है, हम लोग ख्वाजा कुतुब के बड़े चहीते थे, हम जाते थे इनकी बारगाह में, इनके कदमों को बोसा दिया करते थे। लेकिन जब ये देखा तो मेरा दिल टूट गया कि जिनकी हम इज्जत करते हैं, जिनके पास हम जाते हैं, जिनसे हम शरीयत सीखने जाते हैं, जिनसे हम तसव्वुफ सीखने जाते हैं, जिनसे हम इस्लाम सीखने जाते हैं, उनकी जब ये चीजें दिखी तो दिल टूट गया सुल्तान। इसलिए हम लोग शर्मिंदा हुए, बड़ी मुश्किल से इस खातून को वहां से बाहर निकाला। सारी शिकायतें हो गई तो शमशुद्दीन अल्तमश ने कहा हुजूर 4 गवाह चाहिए थे इस्लाम में, 4 शरई गवाह, बादशाह, नमाज पढ़ने वाले हो, नमाज पढ़ने वाले हो, चेहरे मोहरे से बाशरा हो,
یہ سب کچھ پایا جا رہا ہے ان کے اندر. اب بتلائیے یہ 4 گواہ گئے، آپ اپنی دلیل میں کیا کہتے ہیں؟ گواہ تو سامنے ہے، اب تو آپ پر حد لاگو ہے. آپ کی عمر بھی اتنی ہو گئی ہے کہ آپ پہ کوڑے نہیں، آپ کو سنسار کر دیا جائے گا. آپ 40 سے کی عمر سے تجاوز کر گئے، 40 سے کم میں ہوتے کوڑے پڑتے، 40 سے اوپر آئے اب آپ کو سنسار کر دیا جائے گا، پتھر مارے جائیں گے. اس وقت تک مارے جائیں گے جب تک آپ کی روح آپ کے جسم کا ساتھ نہ چھوڑ دے. لیکن میرے شاید مجھے یقین ہے کہ آپ ایسے نہیں ہیں. اب آپ کوئی گواہ پیش کریں کہ جو آپ کی حمایت میں بول سکے، کوئی دلیل ایسی نہ ہے کہ جو آپ کے لیے معتبر مضبوط بن سکے. حضرت خواجہ قطب مسکرائے کہ اس دلی کی سرزمین پر تو میرا کوئی نہیں ہے. یہ دہلی سلطان یہاں پر میرا کوئی نہیں کہ جو میری حمایت میں بولے. میں کسی کو نہیں بلاؤں گا. ہاں اس ہند کی سرزمین پر، اس ہند کی سرزمین پر ابھی میرا شیخ موجود ہے. مجھے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، میں اپنے سلطان کو بلاؤں گا، اپنے شیخ کو بلاؤں گا. دلی سے اجمیر کتنا فاصلہ، لوگ پریشان، فیصلہ ابھی ہونا ہے. غریب نواز سرکار اجمیر میں ہے اور یہ کہہ رہے کہ میں ابھی بلاؤں گا. ایسا کیسے؟ آنکھوں کو بند کیا، مرشد کو یاد کیا اور ایک صدا لگانا چالو کیا، یا معین یا معین یا معین. جب آواز بڑھتی چلی گئی سب پریشان. اچانک درباری نے آواز لگائی کہ لوگوں راستہ دو، سلطان الہند غریب نواز آ رہا ہے. لوگوں راستہ دو، غریب نواز سرکار آ رہے ہیں. سید معین الدین حسن سنجری تشریف لا رہے ہیں. اتنا سندر کہ التمش گھبرا کے کھڑا ہو گیا. حضرت سرکار غریب نواز آئے، خواجہ قطب کے پہلو میں کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا محبت سے، بابا قطب کیا ضرورت پیش آ گئی کہ معین کو اتنی تیز بلایا کہ معین کو تیزی سے دوڑ کر تمہارے پاس آنا پڑا. دیکھو میری سانسیں چل رہی ہیں تیز، یہ دیکھو پسینے سے میں لبریز ہو گیا. بات کیا ہے، کس پریشانی میں آئے؟ خواجہ قطب نے آنکھوں کو کھولا، اپنے شیخ کو، اپنے مرشد کو، اپنے صنم کو جب دیکھا قدموں پہ گر گئے، بوسہ دیا اور رونا چالو کیا. کہا حضور بلاتا تو کس کو بلاتا؟ حضور یہاں بلاتا تو کس کو بلاتا؟ کرامتیں کا دکھلانا ہوتا تو آپ کو دعوت دے کے نہیں بلاتا، ثابت کر دیتا میں. لیکن مجھے یہاں کرامت نہیں دکھلانی تھی، مجھے یہاں ان کو یہ بتلانا تھا کہ کوئی میرا مددگار ہو نہ ہو، میرا معین میرا مددگار ہے. وہی میری مدد کے لیے آئے نہ آئے. جس شیخ کا میں نے دامن پکڑ کے رکھا، یہ دامن کوئی کمزور نہیں ہے، فاطمۃ الزہرا کے جانشین کا دامن ہے. میں نے کسی اور کی بارگاہ کا میں تربیت یافتہ نہیں ہوں، میں اس کی بارگاہ کا تربیت یافتہ ہوں کہ جسے خود اللہ کے رسول نے اس کے شیخ کے سامنے ہندوستان کی سلطانی عطا فرما کے ہند کی جانب بھیجا ہے. اسی معین الدین چشتی کا میں غلام ہوں. غریب نواز مسکرائے، معاملہ کیا ہے بتلاؤ. پوری بات بتلائی گئی. غریب نواز نے سنا، کہا اچھا میرے قطب پر یہ الزام ہے. اس خاتون سے کہا بیٹی ابھی بھی وقت ہے، سچ بتلا دے، تو سچ بتلا دے. تو اس نے بھی یہی کہا کہ آپ تو اپنے شاگرد کی، اپنے مرید کی، اپنے خلیفہ کی کے لیے تو آپ تائید کرو گے کہ یہ صحیح ہے، میری بات کون مانے گا؟ میں نے 4 گواہ بھی پیش کر دیا. سرکار غریب نواز پھر ایک بات پوچھے، 2 بار پوچھے. اچانک جلال میں آ کے کہا کیا؟ تو اپنی زبان سے کہتی ہے، سچ بتلاتی ہے، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کی زبان سے کہوں. تو بتلائے گی یہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس سے پوچھ لوں. لوگ مسکرانا چالو کر دیے کہ خواجہ معین الدین حسن سنجری یہ کیا بول رہا ہے؟ عورت بولے تو ٹھیک ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بولے گا، کیسے بولے گا؟ ابھی بات چلتی تھی جب بات زیادہ بڑی. سرکار غریب نواز نے اپنی انگلی کا اشارہ اس کے پیٹ کی جانب دور سے کیا کہ اے بچے تو بتا کہ تو کس کا نطفہ ہے. اب یہ نہیں بول رہی ہے تو بتلا. بحکم ربی وہ انگلی کا اشارہ کرنا تھا. اللہ رب العزت نے اس انگلی کے اشارے میں اتنی طاقت، اتنی قوت عطا فرمائی کہ وہ بچہ ماں کے پیٹ سے بولا کہ سلطان الہند
میں خواجہ قطب کا نہیں ہوں، یہ عورت میری ماں جو ہونے والی ہے جھوٹ بول رہی ہے، یہ چار جو پیچھے کھڑے ہیں اس میں دوسرے کا ہوں۔ یہ لوگوں نے اس طریقے سے مجھے پھنسایا خواجہ قطب کو، اور میں خواجہ قطب کا نہیں، اور آج تک خواجہ قطب نے میری ماں کو دیکھا بھی نہیں، نہ اسے چھوا، یہ ایک الزام ہے۔ اتنا کہنا تھا، غریب نواز نے ہاتھ کا اشارہ نیچے کیا اور گر کے بے ہوش ہو گئی۔ حضرت غریب نواز سرکار نے فرمایا، قطب صرف تم ہی نہیں، صرف تم ہی نہیں، یاد رکھنا اگر معین الدین کا چاہنے والا ماننے والا کہیں پر بھی ہو، اگر وہ حق پر ہے اور مجھے یاد کرتا ہے جو میں معین الدین اپنے رب کے کرم سے اپنے رسول کے صدقے میں اس کی مدد کے لیے وہاں پہنچ جائے، تو نہیں چکر تم لازم شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ اس سے بہتر جزا عطا فرمائے۔ تو یہ قطب الدین بختیار کاکی تھے کہ جنہوں نے صبر اور شکر کا دامن مضبوطی سے پکڑا، اس یقین کامل کے ساتھ کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی میرے ساتھ کچھ کرے نہ کرے، کوئی میری مدد کے لیے آئے نہ آئے، کوئی میری باتوں کو سنے نہ سنے، لیکن اللہ رب العزت نے جس شیخ کامل کے دامن سے مجھے وابستہ کیا ہے، جس شیخ کامل کے دامن سے مجھے وابستہ کیا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہوں، میرا وہ شیخ میرے پاس ہمہ وقت موجود رہتا ہے، بس یہ آواز دوں گا کہ میرا شیخ میرے پاس آ جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے اس دور میں بھی ہم سرکار غریب نواز کی چھٹی کرتے ہیں، سرکار بلال پیر جد کریم محبوب سبحانی کی گرہوی شریف کرتے ہیں، ہم 1 سے 10 تک کی نیاز بھی مناتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم پریشانیوں میں ہیں، ہم پریشانیوں میں ہیں، ہم تکلیفوں میں ہیں، ہم اس میں ہیں، ہم اس میں ہیں، تو ان کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کے دینے میں کمی نہیں ہے، ہم کو اپنا دامن پھیلانا نہیں آتا ہے، ان کے دینے میں کمی نہیں ہے، ہمیں ان کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم نے فاتحہ کر لیا، نیاز کر لیا تو ہم عاشق ہو گئے، نہیں، یہ ہمارے عشق کی دلیل نہیں ہے، ہم ان کے نام کا نعرہ لگا دیے، یہ ہمارے عشق کی دلیل نہیں ہے، ہم منومن چھٹی شریف کے دن نیاز کر کے غریب نواز کے نام پر لوگوں میں کھانے تقسیم کر دیے، یہ ہمارے عشق کی دلیل نہیں ہے، گرہوی کی نیاز کر کے لوگوں میں کھانے تقسیم کر دیے، یہ ہمارے عشق کی دلیل نہیں ہے، ہم سرکار کا میلاد کرتے ہیں 1 سے 12 تک، ہم نے نیاز پہ نیاز کیا، دھوم دھام مچا دی، یہ ہمارے عشق کی دلیل نہیں ہے، عشق کی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم ان سے عشق کرتے ہیں تو ان کا کیا، وہ ہمارے کھانے کے محتاج نہیں، یہ نظر و نیاز کی وہ ہمارے محتاج نہیں، ہم نے ان کی زندگی کے ان کے حالات کو دیکھا کیا، جب ہمیں معلومات ہے ہر چیز کی کہ ان کی زندگی کیسے گزری، انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا، وہ کس طریقے سے رہتے تھے، جب ان سب چیزوں کو ہم فالو کریں گے، ان سب چیزوں پر عمل کریں گے، ان سب چیزوں کو اپنائیں گے، اب وہ آپ فاتحہ کرو ان کے نام میں نہیں کرو، لوگوں میں لنگر تقسیم کرو نہ کرو، وہ اس کے محتاج نہیں، آنکھوں کے بند کر کے جب بھی انہیں یاد کرو گے انہیں اپنے روبرو تم پاؤ گے، انہیں اپنے روبرو پاؤ گے، تو یہ عشق کی دلیل ہے، اگر کچھ چاہتے ہو، کچھ بننا چاہتے ہو کہ تمہارا تب رب تمہیں عطا کرے، تو تم جس کو بھی مانتے ہو، جس شہر کو مانتے ہو، جس پیر کو مانتے ہو، جس سلسلے سے بھی وابستہ ہو، اپنے سلسلے کے بزرگوں کے قول کو دیکھو، پڑھو، سمجھو اور ان کی حالات زندگی کو سمجھو۔ سب سے پہلے جو سب سے مین ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ خانہ خدا ہے، اس کو آباد رکھو۔ صرف جمعے کے دن آ جانے سے، ہفتے میں 1 دن آ جانے سے آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی، ڈیوٹی پوری نہیں کی۔ یہ 5 وقت کی نمازیں اگر پورا ٹائم جوڑ لیا جائے تو 45 منٹ کا وقت آتا ہے، سب اگر صحیح طریقے سے سکون سے نماز پڑھے جو آج کے دور میں، اگر اپنے بزرگوں کے لیں گے تو 2 رکعت میں پوری رات گزر جایا کرتی تھی، لیکن ابھی جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں سکون اور اطمینان سے، اگر یہ پوری نمازوں کا پیریڈ دیکھ لیں گے تو 45 منٹ سے 1.25 گھنٹے کا ٹائم آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو 24 گھنٹہ دیا ہے کمانے کے لیے، کم سے کم یہ 45 منٹ سے
سوا گھنٹے کا جو یہ وقت ہم کو ملتا ہے، اس میں رب کی عبادت کے لیے آ جاؤ، رب کی عبادت کے لیے آ جاؤ۔ اللہ والوں کو دیکھو، کبھی کسی کی ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی، اگر بھولے بھٹکے کبھی کسی وجہ سے ایک وقت کی نماز قضا ہو جایا کرتی تھی تو ساری زندگی وہ شرمندہ نادم رہ کے رویا کرتے تھے، اپنے رب کے حضور رویا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ میری ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے دوسرا احسان ہم پر یہ کیا، جہاں پر یہ ہمیں 4 بڑی چیزیں عطا کی، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 4 عبادتیں دی، وہیں پر ایک دنیا کی سب سے معتبر دعا ہر چیز عطا کی، وہ ہے قرآن عظیم، وہ ہے قرآن عظیم۔ آج ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، صرف پڑھ لیے، رکھ دیے، چلے گئے، بس یہ ایک فارمیلٹی کی طریقے سے نہیں پڑھو۔ قرآن وہ ایسی کتاب ہے کہ قرآن کو جس نیت سے، جس مقصد سے، جس لیے پڑھو گے، اللہ رب العزت اس مقصد میں آپ کو کامیابی عطا کرے گا، اس مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ دنیا کی واحد کتاب ہے، دنیا کی واحد کتاب ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اس پہ ریسرچ کم کیا، کافروں نے اس پر ریسرچ زیادہ کیا۔ ہم نے اس کو پڑھ کر صرف تفسیر تک رہ گئی، یہ میرے پیر صاحب کی تفسیر، یہ فلاں کی تفسیر، بس صرف نام کی تفسیر ہم نے دیکھا ہے، کبھی اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اگر کبھی کچھ بیان کیا تو دوسرے نے ٹانگ پکڑ کھینچنے کی کوشش کی۔ لیکن آج انہی کافروں نے اسی قرآن کو پڑھ کر، سمجھ کر، نہ جانے کیا کیا چیزیں لا کے رکھ دی ہیں۔ جب آپ اپنے ذہن کو ہر طریقے سے آزاد کرو گے، ایک جگہ قید نہیں کرو گے، قرآن پر آؤ گے، پڑھو گے، اس پر غور و فکر کرو گے، اس پر ریسرچ کرو گے، سوچو گے، تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ قرآن واحد کتاب ہے، قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ اگر آپ ایک سنی صحیح العقیدہ کے پاس پڑھو تو سنی صحیح العقیدہ ہو جاؤ گے، ایک دہریے کے پاس پڑھو گے تو دہریہ ہو جاؤ گے، ایک نیچری کے پاس پڑھو گے نیچری ہو جاؤ گے، ایک قادیانی کے پاس پڑھو گے قادیانی ہو جاؤ گے، ایک یہودی کے پاس جا کے اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرو گے یہودی ہو جاؤ گے، ایک کافر کے پاس جا کے پڑھنا چاہو کافر ہو جاؤ گے، ایک شیعہ کے پاس پڑھنا چاہو تو شیعہ ہو جاؤ گے، ایک اہل حدیث کے پاس پڑھنا چاہو اہل حدیث ہو جاؤ گے، ایک مکتب فکر دیوبند کے پاس جا کے پڑھنا چاہو گے تو دیوبندی ہو جاؤ گے۔ کتاب وہی، قرآن وہی ہے، آیات وہی ہے، لیکن پڑھنے اور سمجھنے اور سمجھانے کا فرق چاہیے۔ تو جس کی جیسی سوچ، جیسی سمجھ ہوتی ہے، اسی طریقے سے قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور سمجھاتا ہے۔ ایک سائنٹسٹ جب اسے پڑھتا ہے اور اسے سمجھتا ہے تو موبائل جیسی چیز کا وجود لے کر آتا ہے۔ یہ جملہ آپ کو تھوڑا بھاری پڑا ہوگا کہ میں کہاں سے بولا، موبائل جیسی چیز کے وجود کو لاتا ہے۔ اور میں نے یہ سوال کئی جگہ پر کیا ہے، اپنی جانب سے نہیں بول رہا ہوں، قرآن شریف کی آیت ہے سورہ النمل آیت نمبر 77، وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہی ہے حافظ صاحب آیت، یہ آیت ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ میں بھی عالم ہوں لیکن وہ کنجسٹڈ عالم نہیں ہوں، میں نے اپنے ذہن کو ہمیشہ کھول کے رکھا، میں صرف اپنے ہی مذہب کی کتاب نہیں، دنیا کی کوئی بھی مجھے کتاب اگر مل جاتی ہے تو میں اس کو پڑھتا ہوں، جو میرے مطلب کی چیز ہوتی ہے وہ میں لے لیتا ہوں، جہاں مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے میں اس کو لے لیتا ہوں۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ آسمان و زمین میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جس کا ذکر اس روشن کتاب میں موجود ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی بھی ایسی شے ہے ہی نہیں کہ جس کا ذکر موجود نہ ہو۔ تو یہ نہیں کہا کہ قرآن آنے کے بعد والا یا قرآن سے پہلے والا، یہ نہیں کہا ہے اللہ رب العزت نے، ڈائریکٹلی کہا کہ زمین و آسمان میں کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں کہ جس کا ذکر موجود نہ ہو، جو گزر چکا وہ بھی، جو ہے وہ بھی، اور جو ہونے والا ہے وہ بھی اس کا ذکر ہے۔ تو جو اس کا ذکر ہے آج کے دور میں ایک لیٹسٹ چیز اپنے نوجوانوں کے ذہن میں لا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، خاص طور سے جو لوگ درس نظامیہ کی طرف ہیں، جو مدارس کی دنیا میں ہیں،
میں اپنے ان ساتھیوں سے ان دوستوں سے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا کوشش کریں. اب لیٹسٹ چیز میں کیا ہے؟ موبائل ہے، پہلے نہیں تھی، ابھی ہے. موبائل میں ایک سم لگتی ہے، وہ سم کنیکٹ ہوتی ہے سیٹلائٹ سے. سیٹلائٹ پوری دنیا میں گھومتی ہے، پھر وہ موبائل کنیکٹ ہوتا ہے. اس میں الفابیٹ ہے، اے سے لے کے زیڈ تک. اس کے اندر کیمرہ بھی ہے. ہم یہاں پر بولتے ہیں اس کے موبائل میں، لاکھوں میل دوری پہ لوگ میری آواز سن رہے ہیں، پہچان نہیں کہ احمد میں آئے. آپ ہم سے بات کرو، ہم جانتے ہیں کہ کون ہے. ٹھیک ہے، اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو گزر گیا وہ بھی، جو ہے وہ بھی، اور جو ہونے والا ہے وہ بھی اس کا ذکر ہے. یہ ہماری اور آپ کی کمی ہے کہ ہم نے غور نہیں کیا. یہودیوں نے غور کیا، اس کو پکڑا. اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو. یہ ایجاد کسی کی نہیں ہے، یہ اسلام کی ایجاد ہے، یہ قرآن کی ایجاد ہے. بس فرق یہ ہے کہ ہم اس پہ ریسرچ کر کے نہیں پکڑ پائے، انہوں نے ریسرچ کر کے لے لیا ہم سے. تو اگر ہم مسلمان بچے جو آج تعلیم حاصل کر رہے ہو، کوئی بھی تعلیم ہو، اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کی بھی تعلیم حاصل کریں، اس پر ریسرچ کریں، تو انشاءاللہ الرحمن اس سے بھی زیادہ عمدہ جگہ پر ہم جا سکتے ہیں، عمدہ ریسرچ لا سکتے ہیں. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہو کہ مولا کریم ہمیں اور آپ کو اور عالم اسلام کے تمام سنی صحیح لذیذہ مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ شریعت مطہرہ کے پابند بن سکیں، قرآن کو پڑھنے والے بن سکیں، قرآن کو سمجھنے والے بن سکیں، اور ہم سب کے سینوں میں اس کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت و الفت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.